वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तफसीलात क्या है जानेंगे अदनान तारिक से। बताएगा अदनान। लिए जलसे जुलूसों मिलियन मार्च पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल गाड़ियां जो इस्तेमाल की, इस पर पाबंदी आयद की गई है। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है खुली बददियानती करार दिया गया है। सरकारी वसाइल के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी मफाद से गद्दारी। पेशावर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में बताया गया, तफसीली फैसले बताया गया, आर्टिकल 4, 5 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी अमला तैनात न करने का हुक्म इसमें बताया गया है। सरकारी गाड़ियों और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदनवाली और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतारदिफ है। पेशावर हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने के अहकाम जारी करते हुए हुक्म जारी किया है। सरकारी वसाइल के लिए सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरू होती है। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी मशीनरी अमला इस्तेमाल ना हो। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है एहतजाजी रैलियों, जलसे जुलूसों और मिलियन मार्च से सरकारी मशीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त के हवाले से 4 सफ़ात पर तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। जी ठीक है अदनान, इस हवाले से मैं आगाह करे हैं। आर्टिकल 4, 5, 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अपने फैसले में यह लिखा गया है कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने KP हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म दिया है। सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं है। सियासी सरगर्मियों में तैनातियाँ बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला लिखा गया है उसमें यह कहा गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का यह कहना है कि सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरू होती है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये इसको लाजमी बात है, हम अच्छी नज़र से देखते हैं और इसको खुशामदीद कहते हैं, खुशाइन करार देते हैं। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उसकी क्रेन्स हैं, उसकी वो दूसरी दीगर मशीनें, एक्सकेवेटर्स हैं, उन सबको ये लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कोई इनके घर के बाप का माल हो। और फिर 2 दर्जन से जायद गाड़ियां वो कन्फिस्केटेड पड़ी हुई हैं उधर इस्लामाबाद में। मतलब ये तो इलीगल है ना कि आप सरकारी नौकरों, सरकारी मुलाजिमीन की आप अपने जलसों में हाजिरी लगवाते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया है कि किसी सरकारी मुलाजम को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सरकारी जलसों में उनकी रैलियों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी शिरकत करने के लिए उसमें जो है वो जाके जरूर उसमें शिरकत करें। ये खिलाफ कानून तस्वर होगा। तो मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट का ये जो इकदाम है ये बहुत अच्छा है। 26 नवंबर को लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी वसाइल जितने थे वो सारे इस्तेमाल किए थे, बाशमूल पुलिस अरकान जो सिविल वर्दी उनको पहना के उनको अपने सर रसूख के जरिए उनको इस्लामाबाद ले जाया गया। और सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, रेस्क्यू की गाड़ियां तमाम जितनी थी उन सबको इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज हाई कोर्ट पेशावर से ये जो तंबीह मिली है ये भी बहुत जरूरी थी। तो मेरे ख्याल में जो पेशावर हाई कोर्ट की भी इन्होंने कोई खाली जी का घर ही समझा हुआ था कि हर किस्म की लीगल कवर इनको मिल जाती थी, पेश उसमें ना मतलब पेशगी जमानतें वहां से मिल जाती थी। तो आज उस अदालत से ये ऑर्डर निकलना मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद है। और इससे जो सरकारी वसाइल हैं उसको जाती सियासी मफादात और किसी मखसूस जमात के लिए इस्तेमाल करना उसकी हौसला शिकनी हो। जो मैं कहता हूँ अगर इसके बाद किसी ने इस तरह किया तो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लागू होगा।
تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے شرمساری ہے پاکستان تحریک انصاف بالکل. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب وقت دینے کے لیے. اسی پر بات کرنے کے لیے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ لانگ مارچ میں کسی بھی قسم کی سرکاری گاڑیوں کا جو استعمال ہے اب اس پر پابندی ہوگی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا ہی تاریخی فیصلہ اور بہت پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ جو خیبر پختونخوا کے جو وسائل اور دھرنوں پہ اور اس پہ جو آج بھی ہمارے جو گاڑیاں ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں, اور جب یہاں پر کوئی پرانا خاصہ کوئی دفعت آتی ہوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہماری جو گاڑیاں وہ موجود نہیں ہوتی, تو بالکل بات ہے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی ایونٹ کرنے کو اپنے ذاتی وسائل خرچ کرے کے وسائل خرچ نہیں ہوتے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا جائے. 2 سال بعد ہے, 1.5 سال بعد ہے, لیکن میں سمجھتا ہے دے رہا ہے درست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اب اس کے بل بھی کرنا چاہیے. تو فیصل کریم کنڈی صاحب, جس طرح کے پی گورنمنٹ کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مشینری استعمال نہ کی جائے اور نہ ہی سرکاری گاڑیاں, تو دیگر صوبوں میں بھی اس کا اطلاق ہونا ضروری ہے. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, اگر باقی ہائی کورٹ بھی فیصلہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان پر بھی جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا, اور حکومت کی جو ہے یہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو یا سپریم کورٹ کے ڈیسیژنس کو. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیا, ہم نے اپنے وزیر اعظم کو جو ہے وہ پھانسی سے دیکھا ہے, ہم نے اپنے وزیر اعظم کو ایک سیاسی جج کی وجہ سے نااہل ہوتے بھی دیکھے, سب کچھ دیکھا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا, چاہے ہمارے خلاف فیصلے ہے چاہے ہمارے حق میں تو آتے ہیں اس کا بھی وہ تھا, لیکن جو ہمارے خلاف فیصلے ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا, ہم نے کبھی عدالتوں کا جو ہے وہ مذاق نہیں اڑایا. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو پچھلے جو لانگ مارچز ہیں اور دھرنے ان کو بھی حساب لینا چاہیے کہ جو ہمارے وسائل استعمال ہوئے ہیں اس وقت کے جو حکومت نے کیے ہیں ان کو بالکل یہ بھیجنا چاہیے کہ آپ نے یہ وسائل استعمال کیے اور اس کے پیسے آپ لوگوں نے بھرنے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب وقت دینے کے لیے. قانونی ماہر حافظ احسان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. حافظ احسان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. لانگ مارچ میں سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے, کسی بھی قسم کی سرکاری مشینری اب لانگ مارچ میں استعمال نہیں ہوگی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فیصلہ کیا ہے, یہ ایک لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ آئی ہے, اور اس کے اندر بنیادی طور پہ انہوں نے ریٹریٹ کیا اس چیز کے اندر کہ جی اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پبلک ریسورسز یا گورنمنٹ ریسورسز استعمال کرتا ہے تو وہ قانون کی وائلیشن کرتا ہے. جنرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ریسورسز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹی کے لیے یا اپنی پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے, یا یہ ہے کہ آپ ایک صوبے سے نکلے اور دوسرے صوبے کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے آپ اسے استعمال کرنا چاہے, تو دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے, چاہے وہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں. ہر جگہ یہ ایک سیٹل لا ہے کہ جو پبلک ریسورسز یا گورنمنٹ ریسورسز ہے نہ اسے آپ اپنے پرسنل استعمال کر سکتے ہیں یوزج کے لیے, اور نہ ہی آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے کہ ہم پبلک ریسورسز یا گورنمنٹ ریسورسز جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے اور ہم ہر طرح استعمال کرتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر ہے, اور اسپیشلی پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہے وہ KPK کے سائٹس پہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف وہ ریسورسز استعمال ہوتے ہیں بلکہ وہ امپلائیز یا آفیشلز بھی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ پبلک میٹنگز کے اندر آئے, جو پولیٹیکل میٹنگز ہوتی ہیں, تاکہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو شو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان ریسورسز کو استعمال کر کے اپنی جو پولیٹیکل ایک دینا چاہتے ہیں کہ جو ہم گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو, یا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس ایکٹیویٹی کو گلوریفائی کرنے کے بعد آپ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر یا اس سال بھی جو ہے کہ ایون پولیس آفیسرز جو تھے انہیں آپ نے یونیفارم کے بغیر جو ہے ان پروسیشنز کے اندر لے کے آئے, اور پھر اسلام آباد کی پولیس نے پکڑا انہیں, اور واپس جب انہیں بھجوایا گیا تو چیف منسٹر صاحب جو ہے انہیں ہار پہنا رہے ہیں اس چیز کے اندر جو ہے. تو یہ دنیا کے کسی مہذب ملک کے اندر جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے
کہ آپ پبلک ریسورسز جو ہے وہ پبلک یا پرائیویٹ یا لانگ مارچ یا اس کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر کرے. تو اس جس چیز کو آج پشاور ہائی کورٹ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی چیز کی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے سینسٹائز کیا ہے گورنمنٹس کو یا اس کے بعد اسپیشلی کے پی کے گورنمنٹ کو، چونکہ یہ جو کیس تھا اسپیشلی کے پی کے حد تک تھا، چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہے آرٹیکل 199 یہ ہے کہ آپ جس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر آپ کا گریونس ہے اسی ہائی کورٹ کے اندر اس کو فائل کر سکتے ہیں. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری وسائل جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، اور جس سے نہ صرف یہ ہے کہ پبلک کا پیسہ جو ہے اس کا استعمال غلط ہے، بلکہ ایک امپریشن غلط ملتا ہے کہ جی پبلک جو آپ کی فنڈز ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرسویٹو ججمنٹ جو ہے پاکستان کے دوسرے پروونسز کے لیے بھی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے دوسرے صوبوں میں بھی کرتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس ججمنٹ کو بنیاد بنا کے جو ہے اگر گورنمنٹ دوسرے صوبوں پہ بھی لاگو کرتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. حافظ احسان اللہ صاحب یہ بتائیے گا، اگر کے پی گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی مشینری استعمال نہیں کرنی ہے اور کسی بھی طرح کی سرکاری گاڑیوں کا استعمال لانگ مارچ میں نہیں کیا جانا، آپ جس طرح کے کہہ رہے تھے کہ دیگر صوبوں میں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، چونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کا اطلاق کیا دیگر صوبوں پر بھی ہوگا؟ دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر صرف ججمنٹ سپریم کورٹ کی جو ہوتی ہے اس کا بائنڈنگ افیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے جو آرٹیکل 189 کے مطابق ہے. لیکن جہاں تک اگر جو دوسرے پروونسز کو ججمنٹ دیتے ہیں وہ بائنڈنگ افیکٹ اس کا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا پرسویڈیو افیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ پرسویڈیو اس لیے بھی زیادہ بائنڈنگ کی طرف چلی جائے گی کہ آپ نے جو گورنمنٹس ہیں انہیں جھنجھوڑا اس معاملے کے اندر جو ہے کہ آپ پبلک ریسورسز جو ہے اس کو استعمال نہ کریں اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے، لانگ مارچ کے لیے اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو گلوریفائی کرنے کے لیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹس کے اندر آتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اور گورنمنٹ کے اندر رہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہماری پرسنل یوزز کے لیے ہیں اور اس کا اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ جو وہ پیسہ ایک عام آدمی کے ویلفیئر. اب میرا خیال ہے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو آرٹیکل 204(6) کے اندر جو ہے اس کے خلاف جو ہے آرٹیکل 204 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی. حافظ احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی پر بات کرنے کے لیے فیصل واڈا تھا، سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب وقت دینے کے لیے. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے کہ سیاسی ریلیوں میں سرکاری مشینری اب استعمال نہیں کی جا سکے گی. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایک بہت ہی اچھا فیصلہ آیا ہے اور یہ وقت کی ضرورت تھی، پہلے آ جانا چاہیے تھا. دیکھیں اس فیصلے کے اندر بہت پاکستان کے لیے بہتری کی بات کی گئی ہے، اور جو پیچھے ہوتا رہا ماضی کے اندر کہ آپ نے چڑھائی کرنے کے لیے ایک پولیس بندوقیں گولیاں بم بارود دیا تو وہ غداری کے زمرے میں آ گیا. ابھی تو بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ذاتی منشا خواہش کے تحت گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو ایسا کرے گا وہ غداری کے مرتکب ہوگا. تو غداری کا مطلب ہے کہ جو پہلے کام ہوا ہے اس میں وہ غداری ہوئی، اور غداری ہے نا اگر آپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنی ہی مشینری کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کو آزمائش پہ ڈالیں، پولیس کو کہیں وہ کام کرے جو ان کا کام نہیں ہے، گاڑیاں ٹریکٹر ٹرینز استعمال کریں اور اپنے ہی پاکستانی کو پر چڑھائی کریں اور انہی کی شہادت پہ کر دیں، تو یہ کون سی سیاست ہے؟ تو یہ تو بہت اچھا احسن اقدام کیا ہے. میرے خیال سے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھے خوشائند خبر ہے یہ کہ ٹیررزم جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو جب آپ غداری کے زمرے میں لے آتے ہیں تو غداری کا زمرے مطلب یہ کہ آپ پاکستانی ہو کے پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے، یہ دشمن کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک بہت زبردست ڈسیزن دی ہے اور ایسا خیر مقدم کرنا چاہیے اور اس قسم کی سیاست کو دفن کر دینا چاہیے جس میں آپ اپنی منشا کے مطابق چڑھائی کرنے دوسرے صوبے کی مشینری لے کر ٹرین گولہ بارود بندوقیں پولیس انتظامیہ ٹرین ٹریکٹر کرینز لا کے تباہی مچا دیں دوسرے صوبے کے اندر یا شہر کے اندر آ کر. یہ کون سی سیاست ہے؟ اگر یہ طریقہ سیاست کا ہوگا تو پھر تو پورے پاکستان کی جیلیں سزا اور جزا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، ہر بندہ ہی آزاد ہوگا پھر. تو یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. تو بہت زبردست فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی روشنی کے اندر سب کو ایک سبق ملے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسپیشلی ان پولیٹیکل پارٹی کو، اس پولیٹیکل پارٹی کو جس نے یہ ماضی میں غداری والا کام کر چکے ہیں. چلیں کاغ آج سے ہو جائے گا لیکن وہ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے میسج کیا ہے.
آپ ٹریٹر کے لائیں گے اگر آپ ایسا کام کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت چیز ہے اور اس کو پالیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز بھی مثبت لے کے چلیں گی. اچھا فیصل واڈا صاحب، فیصلہ تو یقینی طور پر بڑا خوش آئند ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ اس پر عمل درآمد یقینی بنائے گی؟ دیکھیں جی، سہیل آفریدی صاحب ایک اچھی سیاست کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور وہ نہ 26 نومبر کو آنے کی تیاری میں ہے، جو بازار میں مانگرنگ تھی کہ آ رہے ہیں اور چڑھائی ہوگی یا فلانا ہوگا، اس کے ریپرکشن بھی میں بتا چکا ہوں. لیکن کیونکہ وہ ایک اچھی سیاست کر رہے ہیں، ایک مثبت سیاست کر رہے ہیں، پولیٹیکل وے فارورڈ لے رہے ہیں، اپنے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں، ایس سی ایم صوبے کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں، خان صاحب کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں، تو وہ اس کو من و من مانیں گے. اور فیصلہ آنے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ دیکھیں ان چیزوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے، بین ہو سکتا ہے، گورنر راج رکھ سکتا ہے، ٹھنڈا لگ سکتا ہے. تو اب یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اب پاکستان بڑی مثبت پروگریسو سائڈ پہ چل رہا ہے. اور یہ چیز اب پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، نہ اس کو اب اگنور کیا جائے گا ماضی کی طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے سمیت تمام صوبوں کے لیے سمیت میرے یہ ایک بڑا زبردست میسج ہے کہ رول آف لا ہے اس ملک کے اندر، اور اس کے تحت سب چلیں گے اور اسی ایمبٹ کو لے کے آگے چلیں گے اور سیاست کریں، اگری ٹو ڈس اگری کرتے رہیں، لیکن یہی وے فارورڈ ہے. بات چیت پروگریسو صوبہ ڈیولپمنٹ گورننس، اب اس پہ ہی پاکستان چلے گا. اس سے نیچے نتھنگ لیس نتھنگ شارٹ، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا، اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. لانگ مارچ میں اب سرکاری گاڑیوں کا استعمال جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے. 4 صفحات پر یہ مشتمل فیصلہ تھا، اور کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے جمع کرائی گئی. تحریک پر 17 سے زائد ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے ارکان نے سیکریٹری اسمبلی کے پاس جمع کرائی. فیصل ممتاز راٹھور کو وزارت عظمیٰ کا نیا امیدوار نامزد کیا. اسپیکر اسمبلی سے فوری اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی جمع کرا دی گئی ہے. اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں. چودھری انوار الحق پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مسلم کانفرنس کی مدد سے وزیر اعظم بنے تھے. حکومتی جماعتوں کے ارکان کی بڑی تعداد چودھری انوار الحق سے شدید ناراض تھی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے نوجوان رہنما راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے نیا قائد ایوان نامزد کر دیا ہے. فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک بااثر اور تاریخی سیاسی خاندان سے ہے. وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں. ان کی والدہ بیگم فرحت راٹھور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر رہ چکی ہیں. راٹھور خاندان کو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بانی خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے. راٹھور جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی، ان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. اور آج ہم ٹیبل کرنے جا رہے ہیں جو ہے ووٹ کانفیڈنس کی ریزولوشن. تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں تک آزاد کشمیر کے اندر جیالوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آ جائے گی. وی ہیو دس ریکوائرڈ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ 27 کی جو ہے وہ گولڈن نمبر تو ہے وہ ہمارے پاس، لیکن نون لیگ کی مائت اور پھر اور لوگ بھی وی ول کراس نمبر آف 40. کشمیر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ پیپلز پارٹی نے بہترین فیصلہ کیا ہے. پوری کوشش، جان توڑ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے آسانیاں لے کر آئیں، وہاں استحکام ہو اور اگلے انتخابات کی جو ہے وہ ایک راہ جائے. جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر آصف زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے شرکت کی. تقریب میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے. تقریب حلف برداری میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی. وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے حلف لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے حلف برداری تقریب میں شرکت نہیں کی.
वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ उठाया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने भी हलफ बर्दारी में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनल्ला ने गुज़श्ता शब साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में अलविदाई मुलाकातें की। ज़राए का कहना है साथी जजेस दोनों जजेस को आखिरी वक्त तक इस्तीफ़ा न देने पर कायल करते रहे, लेकिन दोनों जजेस साथी जजेस से मुलाकातों के बाद इस्तीफ़ा देकर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी ने रूल 14RD1 के तहत अपडेट्स की सिफारिश की। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का तफसीली जायजा लिया और रूल्स 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया। अपडेटेड सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी और सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। इसकी मंजूरी रूल 5 ऑर्डर 4 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के तहत दी गई है। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल थे। जजों की दुम पर पांव आया है तो इनको शायरी याद आ गई। जब नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत न जागी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया का माजी जितना भयानक। इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में निजी कॉलेज की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा आज कोई इस्तीफा दे रहा है तो ये उनकी अपनी मर्जी है। जजेस के दरमियान खींचातानी मौजूद थी। 5 जजेस एक तरफ, 7 एक तरफ की कहानी चलती रही। अब ये सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। रुकेगा नहीं, अभी कुछ इस्तीफे और हैं। अगर आज कोई जज साहिबान इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं उनकी फ्री विल है, लेकिन ये टग ऑफ वॉर टू बी द चीफ एक अरसे से वहां पर मौजूद थी। पिछली 3-4 अपॉइंटमेंट्स के नतीजे में 5 जजेस एक तरफ, 7 जजेस एक तरफ की कहानी चलती रही। आज ये गेट फॉर वंस एंड गुड बंद होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार पार्लियामान एग्जीक्यूटिव को दे, ये है जो आइन कहता है। जब आप अपने फैसले करें जज साहिबान, वो किसी के जेरे असर ना है। यहाँ से तय कर लिया कि अपॉइंटमेंट भी वो खुद करेंगे और उसकी रिमूवल भी वो खुद करेंगे। बुनियादी ढांचे की कोई तशरीह कोई ये ना समझे वो नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम अब ज्यादा बेहतर चलेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनल्ला ने अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे दिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसी के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अरसाल कर दिए गए हैं। सेनेट ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल मंजूर किए। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को भेजे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। बताएगा सर। हाँ जी, कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने आज तीनों बिल मंजूर किए थे। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल आज कसरत राय के साथ मंजूर कर लिए थे। ये तीनों बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऐवान सदर अरसाल कर दिए हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि सदर मुल्कत की तरफ से इन बिलों की आज तौसीक हो जाएगी, जिसके साथ ही ये तीनों बिल जो हैं वो कानून का हिस्सा बन जाएंगे और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर तफसीलात के लिए। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल साबिरजादा इमाम अली अब्दुल रहीम ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकात की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। ISPI के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से मौजूदा मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने का अज़्म सामने आया। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा और इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग में उनके किरदार का एतराफ़ किया।
پاکستان کسی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ افغان رجیم اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغان رجیم کو دہشت گردی کے تمام ثبوت فراہم کیے ہیں، امید ہے کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پاکستان میں پشتون قوم پرستی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ Has never eschewed dialogue with any government in Kabul. However, Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, be it TTP or BLA. Among Afghan Taliban, there are elements who do not want a confrontation with Pakistan, but there is a strong lobby with monetary support from foreign actors that has been tasked to stoke tension. These elements have engaged in abuses and outrageous allegations against Pakistan. Similarly, there's an attempt by elements of Taliban to nationalism in Pakistan. More number of Pashtuns live in Pakistan than in Afghanistan. Therefore, instead of instigating Pashtunism in Pakistan, it would be wise for Taliban regime to look into its own credentials. The entire Pakistani nation stands with its armed forces to safeguard the interest of Pakistan and the lives of the people. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جرمنی میں یورپ کے سب سے بڑے ہارٹ سینٹر میں روبوٹ نے دل کی سرجری کامیابی سے انجام دی۔ یہ جدید طبی روبوٹ جرمنی کے 2 مراکز میں استعمال ہو رہا ہے۔ روبوٹ کے بازو انسان کی کلائی کی طرح حرکت کرتے ہیں اور سرجنز انہیں کنسول کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔